ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ایک اور شکوہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے سیاسی لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. آج عدالت بھی گئے وہ لوگ، عدالت سے بھی بولا کہ ہمیں بانی پاکستان تحریک انصاف سے حکومت کے طے شدہ فیصلے کے مطابق ملنے نہیں دیا جا رہا. کیا حکومت کا کوئی ایسا فیصلہ ہے رانا صاحب کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی لوگوں سے نہیں ملنے دیا جائے؟ دیکھیں، اس قسم کے کسی فیصلے کے ہونے سے متعلق تو میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں ان ڈاکومنٹس اور ان فیصلوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن جس قسم کی صورتحال ہے اس پہ انتظامیہ جو ہے، ایڈمنسٹریشن جو ہے، وہ اس قسم کی پابندی لگا سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی حوالاتی کو یا جیل میں بند بندہ جو ہے وہ قیدی ہو یا حوالاتی ہو، اسے قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ملاقات کی سہولت کی آڑ میں جو ہے وہ فتنہ پھیلائے، افراتفری پھیلائے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرے. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ ملاقات جو ہے تو یہ تو ایک فیملی ممبر سے یا دوستوں سے یا اپنے وکلاء سے جو ہے وہ کیس سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب بانی پی ٹی آئی کو ایک آدمی اچھا بھلا ملنے کے لیے جاتا ہے، باہر آ کے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے سر سے کفن باندھ لیا ہے اور اب میں جو ہے وہ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلوں گا. میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر میں واپس نہ ہوں تو میرا جنازہ پڑھ دیجئے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ اس قسم کی پلاننگ ہونی ہے، اس قسم کی انسٹرکشن جاری ہونی ہے، لوگوں نے اس قسم کی انسپائریشن کے لیے وہاں پہ جانا ہے، تو پھر اس صورتحال میں ایک قانون کے ادنا طالب علم کے طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انتظامیہ جو ہے وہ ایسے قیدی پہ یا حوالاتی پہ جو بندہ جیل میں بند ہو، ان کی ان سرگرمیوں کے اوپر پابندی لگا سکتی ہے. اچھا، تو رانا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کرنے کا ان کو کوئی جیل سے رائٹ نہیں ہے ان ادر ورڈز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس تو عمران خان سے ملاقات کے بغیر بھی آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایس سی او تھا تو ایس سی او سے پہلے پی ٹی آئی نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر ہمیں ہمارے بانی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ہم ڈی چوک پر احتجاج کریں گے، اور اس ٹائم پر کریں گے جس ٹائم پر ہائی سیکیورٹی ہوگی. تو یہ ملاقات سے ریلیٹڈ کیسے ہوئی رانا صاحب؟ دیکھیں، اگر انتظامیہ کے پاس یہ ایویڈنس ہوگی، کیونکہ اگر جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے تو یقیناً وہاں پہ جو ہے وہ لا انفورسنگ جیل کے جو ہے وہ آفیسر یا ان کے جو اہلکار ہے وہ ہوتے ہوں گے. اگر انتظامیہ کے پاس ایک ایسی ایویڈنس ہو کہ اس قسم کا فتنہ، افراتفری اور انارکی ملک میں پھیلانے کے لیے جو ہے وہ یہ کوشش ہو رہی ہے، اور پھر یہ لوگ جب وہاں سے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم مل گیا ہے، ہمیں کہہ دیا گیا ہے، ہمیں بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس کا ثابت کرنا یا اس کا ہونا جو ہے وہ کوئی یعنی کوئی کویشچن ہے. یہ چیزیں تو یہ خود یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے مل لیا ہے، وہاں سے حکم آ گیا ہے اور انہوں نے ہمیں جو کہا ہے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ کریں گے. اور یہ سیاسی سرگرمیاں نہیں ہے. یعنی کسی بندے کو یہ کہنا کہ سر سے کفن باندھ کے جو ہے وہ تم جو ہے وہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرو، یہ قطعاً سیاسی سرگرمی نہیں ہے، یہ سیاست بھی نہیں ہے، یہ جمہوریت بھی نہیں ہے. تو رانا صاحب تو ایسی جس طرح آپ فرما رہے ہیں صورتحال میں تو پابندی انتظامیہ لگا سکتی ہے. سو اس طرح کی پابندی اگر لگی ہے رانا صاحب تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے کہیں وہ پھر دوبارہ جماعت پہ پابندی والی بات تو نہیں آ جائے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی آلریڈی اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سمجھ رہی ہے. نہیں، دیکھیں، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ٹھیک ہے، ان کا موقف ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ اختیار نہ کریں، وہ اپنا موقف اختیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 9 مئی سے یا 9 مئی کے واقعات کے بعد اس نے جو ہے وہ جنم لیا ہے، اور 9 مئی کے بعد ہی ریاست نے پی ٹی آئی کے خلاف اس قسم کی جو ہے وہ پیش بندی کہہ لیں یا لیگل ایکشن کہہ لیں اس کا آغاز کیا. ورنہ اس سے پہلے تو
یہ عدالتیں اگر بلاتی تھی تو یہ عدالتوں پہ چڑھائی کر دیتے تھے اور ہزاروں سینکڑوں بندے لے کے عدالت کے اوپر جا چڑھ دوڑتے تھے اور عدالت کو کام نہیں کرنے دیتے تھے. گاڑی میں بیٹھوں کو بہت جو ہے وہ تاریخ ملتی تھی. اگر کوئی ان کو عدالت کا کوئی نوٹس یا وارنٹ تعمیر کروانے جاتا تھا تو اس کی یہ ٹانگیں توڑ دیتے تھے. کیا نہیں ہوتا رہا زمان پارک میں. اس کے بعد یہ کبھی لانگ مارچ شروع کر دیتے تھے, کبھی شارٹ مارچ شروع کر دیتے تھے, کبھی اسمبلیاں توڑ دیتے تھے, کبھی حکومت توڑ دیتے تھے. یہ پورا سال آپ دیکھیں نا کہ یہ نومبر 2021 سے لے کے نومبر 2022 تک کیا ہوتا رہا ہے, اور پھر آخر جو ہے وہ 9 مئی ہو گیا. رانا یہ صاحب ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اگر آپ بات کریں تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اسے پوری بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو جو ایکشن ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا